الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے صدقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی تھی، پھر صدقہ پہ شریعت اسلامیہ نے کیوں ابھارا ہے، حکمت کیا ہے، اس پہ گفتگو کی تھی، اور تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ صدقہ کے اطلاقات عربی زبان میں کیا کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مختصر طور سے پڑھیں گے کہ صدقہ کے اقسام کیا ہیں۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک صدقہ مفروضہ ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک صدقۃ التطوع ہے جسے خیرات یا عام صدقات کا نام دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ صدقہ کے اقسام ہیں۔ صدقہ کو بنیادی طور پہ ہم 5 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے صدقات واجبہ۔ بنیادی طور پہ ہم 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے وہ صدقہ جو واجب ہے، اور دوسری قسم ہے وہ صدقہ جو واجب نہیں۔ جو صدقات واجب ہیں، سب سے پہلا صدقہ جسے شریعت نے مال کے اندر واجب قرار دیا ہو، جسے شریعت نے مال کو دیکھتے ہوئے واجب قرار دیا ہو، وہ ہے زکوٰۃ۔ دوسری قسم ہے جسے شریعت نے انسانی جسم کو دیکھتے ہوئے واجب قرار دیا ہو، مال کی رعایت اس میں نہ کی گئی ہو کہ یہ مالک ہے کسی چیز کا یا مالک نہیں ہے۔ انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، چاہے اس کے پاس مال ہے یا مال نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مالک ہے یا نہیں ہے، اگر انسان ہے تو اس کے اوپر وہ صدقہ واجب ہے، اور اس صدقہ کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ سمجھے شباب؟ مشائخ، شیخ خالد سن رہے ہیں نا؟ بہت ہی اہم درس ہے۔ صدقہ کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم صدقہ واجبہ، دوسری قسم صدقہ مستحبہ۔ صدقہ واجبہ کی پھر 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ صدقہ جسے شریعت نے واجب کیا ہے مال کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی وجوب کے وقت شریعت نے مال کو دیکھا ہے کہ اتنے مقدار میں مال ہو، اتنے مال کا انسان مالک ہو، تب اس کے اوپر وہ چیز واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری قسم ہے کہ شریعت نے اس صدقہ کو واجب تو کیا ہے لیکن اس میں مال کی رعایت نہیں کی ہے۔ وجوب کے وقت مال کو اپنا نقطۂ نظر نہیں بنایا ہے، بلکہ انسانوں کو اپنا نقطۂ نظر بنایا ہے۔ سبب وجوب انسان ہے، چاہے ان کے پاس مال ہو چاہے مال نہ ہو، چاہے کسی چیز کے مالک ہوں یا مالک نہ ہوں۔ اس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر ہر ایک انسان کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو یا جنین کی شکل میں ہو، یا پھر 80 سال کا بڈھا ہو، چاہے اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہو یا پھر فقیر ہو۔ سمجھ گئے نا شباب؟ صدقۃ الفطر۔ تیسری قسم ہے وہ صدقہ جسے شریعت نے اللہ تبارک و تعالی کے حق کے خاطر واجب کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی کہیں پہ پامالی کی گئی ہے، جس پامالی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے
غرامہ مالیہ کو یعنی جرمانہ کو عائد کیا ہے، جسے ہم کفارات کہتے ہیں، کفارات اور فدیہ۔ سمجھے نا شباب؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے، لہذا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے رمضان کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہار رمضان میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس منہی عنہ کام سے اجتناب کریں، لیکن ایک انسان کی شہوت غالب آ جاتی ہے اور اپنی بیوی سے نہار رمضان میں وہ ملاقات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق کی پامالی ہوئی۔ اس پامالی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے غرامہ مالیہ کو واجب قرار دیا ہے، یعنی جرمانہ عائد کیا ہے، جسے ہم کفارہ کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے حق میں روزے کی قضا، ساتھ ہی ساتھ ایک غلام کو آزاد کرانا، یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی واجب ہے۔ چوتھی قسم ہے وہ صدقہ جو انسان اپنے اوپر بذات خود واجب کرتا ہے، یعنی شریعت نے ابتداءً اس کے اوپر اس چیز کو واجب نہیں کیا ہے، انسان نے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نذر۔ نذر ماننا شریعت نے واجب نہیں کیا ہے کہ آپ نذر مانیے، لیکن اگر آپ نے نذر مان لیا ہے تو پھر الوفاء بالنذر واجب ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ مشائخ سمجھ گئے نا؟ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی صدقات کی، پھر سے مراجعہ کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ مستحبہ۔ صدقہ واجبہ کی 4 قسمیں ہیں، وہ صدقہ جسے شریعت نے مال کو مد نظر رکھتے ہوئے واجب قرار دیا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ صدقہ جسے شریعت نے نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے واجب قرار دیا ہے، اسے زکوٰۃ فطر کہتے ہیں۔ تیسری قسم وہ صدقہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی کی وجہ سے عائد کیا گیا ہے، واجب کیا گیا انسانوں کے اوپر، اسے فدیہ یا کفارہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ صدقہ جو انسان اپنے اوپر بذات خود واجب کر لیتا ہے، جسے نذر کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ آگے منتقل ہوں۔ ان صدقہ کے 5 اقسام میں سے جس قسم کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قسم ہے صدقۃ التطوع، یعنی صدقہ مستحبہ۔ کلیئر شباب؟ مشائخ، صدقہ مستحبہ کہنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کا حکم کیا ہے، یعنی نفلی صدقات۔ نفلی صدقات مستحب ہیں، مندوب الیہ ہیں، مسنون ہیں۔ بہت ساری آیات میں اور بہت ساری احادیث میں صدقات پہ ابھارا گیا ہے۔ ہم آگے ان آیات کا دراسہ کریں گے کہ کون کون سی آیات وارد ہوئی ہیں صدقہ کے تعلق سے، لیکن قبل اس کے کہ ہم ان آیات کا دراسہ کریں جو صدقہ کے مقدمات ہیں، ان مقدمات کو ہم لے لیتے ہیں۔ جب صدقہ پہ گفتگو ہوتی ہے یا صدقہ کے احکام پہ گفتگو ہوتی ہے تو 4 ناحیے سے گفتگو کی جاتی ہے۔
اگر صدقہ کے ارکان ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلا وہ شخص جو صدقہ نکالتا ہے جسے متصدق کہتے ہیں، المتصدق۔ لہذا متصدق کے بھی کچھ شروط ہیں کہ کون صدقہ نکال سکتا ہے، کون نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا رکن ہے صدقہ کا المتصدق علیہ، جو صدقہ لیتا ہے، جو صدقہ قبول کرتا ہے، اس کے بھی کچھ احکام ہیں، انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ تیسرا رکن ہے صدقہ کا المتصدق بہ، یعنی وہ مال جس کے ذریعے سے صدقہ کیا جاتا ہے۔ پہلا رکن کیا ہو گیا؟ صدقہ نکالنے والا، صدقہ دینے والا۔ دوسرا رکن صدقہ قبول کرنے والا۔ تیسرا رکن مال جس کے ذریعے سے صدقہ کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک مال کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مال کا جب صدقہ کرنے چلیں گے وہاں شریعت کی کچھ قیود اور ضوابط ہوں گے جن کا لحاظ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے النیہ، نیت، یعنی متصدق کی نیت کیا ہے صدقہ کرنے کے وقت، ٹھیک ہے شباب۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں متصدق کے شروط پہ۔ جو شخص صدقہ نکال رہا ہے کیا اس کے لیے شریعت نے کچھ شروط مرتب کیے ہیں، کچھ شروط بتلائے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو صدقہ نکال رہا ہو وہ شرعاً اہل تبرع میں شمار ہوتا ہو۔ اہل تبرع مطلب کہ عاقل ہو، بالغ ہو، راشد ہو اور تصرف کرنے کا اسے اختیار ہو۔ کلیئر ہے شباب؟ صدقہ نکالنے والے کی پہلی شرط یہ ہے کہ شریعت نے اس کا شمار اہل تبرع میں کیا ہو۔ یعنی اہل تبرع میں کیسے شمار ہوگا؟ وہ عاقل ہو، راشد ہو، بالغ ہو اور تصرف کرنے کا اسے اختیار ہو، صلاحیت ہو۔ اگر وہ عاقل نہیں ہے، مجنون ہے اور اس نے کسی مال کا صدقہ کر دیا، کسی کو دے دیا، پاگل آدمی ہے اور صدقہ قبول کرنے والے نے صدقہ کو قبول کر لیا، تو جو مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں اس کے گھر والے، وہ اس صدقہ کو واپس لے سکتے ہیں۔ سمجھے شباب؟ اصل یہ ہے کہ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد جو مال اس نے بطور صدقہ عطا کیا، اس مال کو وہ پھر سے رجوع نہیں کر سکتا۔ متصدق علیہ سے اس مال کو واپس نہیں لے سکتا۔ یہ صدقہ کے اصول میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور پھر اس صدقہ کے مال کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ وہ مال دوبارہ میرے پاس آ جائے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے قے کر دیا اور قے کرنے کے بعد پھر چاہتا ہے کہ وہی چیز کھا جائے، نعوذ باللہ۔ بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے شیخ۔ شباب سن رہے ہیں نا؟ ایسے ہی کوئی چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، جس کے اندر ابھی تمیز نہیں آئی ہے،
یعنی وہ خیر و شر کے مابین تفریق نہیں کر سکتا ہے، نفع اور نقصان کے مابین فرق نہیں کر سکتا۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ مان لیتے ہیں، گھر میں کوئی سامان رکھا ہوا تھا، اس نے کسی کو دے دیا۔ مثال کے طور پہ میرے لڑکے بسام نے شیخ عبدالعزیز صاحب کو 10,000 روپے دے دیے، گھر میں پیسہ رکھا ہوا تھا، اس نے دے دیا۔ مجھے پتا چلا کہ شیخ عبدالعزیز کو بسام نے 10,000 روپے دے دیے ہیں، میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ میرے پیسے واپس کیجئے۔ وہ کہہ رہے کہ نہیں، انہوں نے صدقہ کے طور پہ دیا ہے، کیونکہ میں صدقہ مانگنے گیا تھا اور آپ کا لڑکا لے کر کے آیا، 10,000 روپے مجھے دے دیا، تو یہ بطور صدقہ میں نے لیا ہے، اب آپ کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ جو متصدق ہے اس کے اندر تصرف کی صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے، وہ رشید نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، وہ بالغ نہیں ہے، لہذا اس کی طرف سے دیا گیا صدقہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے صدقہ کی تنفیذ نہیں کی جائے گی۔ لہذا اس کے اولیاء کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو صدقہ کو اس کے حال پہ رہنے دے، یا چاہے تو جو صدقہ کا عقد ہے، عقد تبرع، اس عقد کو فسخ کر دے اور اپنا مال اپنے پاس واپس لے لے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ کلیئر ہے؟ دوسری شرط ہے کہ جو صدقہ کرنے والا ہے وہ شخص جس مال کا صدقہ کر رہا ہے اس مال کا وہ مالک ہو۔ اگر مالک نہ ہو تو پھر اسے وکیل بنایا گیا ہو، یعنی مال میں تصرف کرنے کا اسے حق ہو، چاہے وہ ملکیت کے طور پہ ہو یا پھر وکالت کے طور پہ ہو۔ شیخ عبدالعزیز صاحب کی آپ کی جو موبائل ہے، ایک لڑکا میں دیکھتا ہوں بیچارہ بہت محنت سے پڑھ رہا ہے، آن لائن پڑھائی کا دور چل رہا ہے، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، بہت پریشان رہتا ہے۔ میری نظر آپ کی موبائل پہ پڑی اور آپ کے موبائل کو میں نے صدقہ کر دیا اس لڑکے کے لیے، درست ہے؟ درست ہے؟ نہیں درست ہے، نہیں درست ہے، کیونکہ جیسے آپ کی موبائل ہے عبدالعزیز صاحب، ایک لڑکا پڑھنے والا ہے، میں نے آپ کی موبائل کو اس پڑھنے والے لڑکے کے لیے صدقہ کر دیا، تو یہ صدقہ درست ہے؟ ابھی جو شرط بتلایا کہ صدقہ کرنے والا شخص متصدق بھی یعنی مال کا مالک ہو یا وکیل ہو۔ عبدالعزیز صاحب اپنے موبائل کے مالک ہیں، میں عبدالعزیز صاحب کی موبائل کا مالک نہیں ہوں۔ مجھے اگر صدقہ کرنا تھا تو میں اپنے موبائل کا صدقہ کرتا، عبدالعزیز صاحب کی موبائل کا صدقہ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہاں تو میں وکیل ہو گیا اس وقت، یعنی آپ نے اجازت دی آپ کے موبائل میں آپ کے مال میں تصرف کرنے کا، تو اس وقت وکیل ہو گیا میں، تو وکیل تو صدقہ کر سکتا ہے۔ کسی دوسرے کی ملکیت ہو، آپ نے اس سے اجازت بھی نہیں لی، اس نے آپ کو اجازت بھی نہیں دیا اور ملکیت
آپ کے پاس منتقل بھی نہیں ہوئی تو آپ اس ملکیت کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ متصدق کی دوسری شرط کہ متصدق مال کا مالک ہو، اگر مال کا مالک نہ ہو تو وکیل ہو، یعنی اسے اجازت دی گئی ہو۔ اگر کسی شخص نے مال اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور وہ مأذون فی بھی نہیں ہے تصرف کرنے کا، اس کے باوجود صدقہ کر دیا، اور جو متصدق علیہ ہے صدقہ لینے والا لے کر کے چلا گیا، بھائی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو ایسی صورت میں جس نے صدقہ کیا ہے وہ ہرجانے کا، جرمانے کا ذمہ دار ہوگا۔ سمجھے شباب؟ سمجھ گئے نا؟ اب یہ مسئلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ آپ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ جلد ہی۔ آپ کی بیوی آئے شیخ خالد صاحب، آپ گھر پہ نہیں ہیں اور آپ نے اسے اجازت بھی نہیں دی ہے کہ مطلق طور سے جو پیسہ رکھا اس میں تم چاہے جیسا تصرف کرو۔ ایک تو ہے کہ بھائی جو پیسہ آتا ہے تم اپنے ثوابدید سے خرچ کرو، تو وہ ماذون فی ہے، وکیل ہے، جیسا چاہے ویسا وہ خرچ کر سکتی ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جہاں پہ خرچ کرنا ہوگا مجھ سے پوچھنا، میرے پوچھے بغیر خرچ نہیں کرنا۔ تو ایسی صورت میں آپ سے آپ کی بیوی نے اجازت بھی نہیں لی اور کوئی آیا صدقہ مانگنے کے لیے، اس نے 1000 روپے دے دیے، تو کیا بیوی کا یہ عمل درست ہے یا بیوی کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا؟ اب یہ مسئلہ انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔